فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. یہ ہمیں اطلاع دینے والوں نے اطلاع دی ہے کہ بعض نوجوان مسجد کی چھت پر بیٹھ کر کے سگریٹ نوشی میں مصروف ہیں. تو بھئی یہ ہمارا کام نہیں ہے، مسجد کی انتظامیہ کا کام ہے کہ مسجد کو کیسے بند کیا جائے اور کیسے محفوظ کیا جائے. چھتوں پہ جا کر آوارہ گردی کرنے والوں کو خدا کے گھر میں آ کر کے کیسے روکا جائے، یہ مسجد کی انتظامیہ کا کام ہے. میں اعتکاف میں بیٹھ کے کیا کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو نہیں کر سکتا کچھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے تو وہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں، اور جو حد سے گزر جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدوں کو بھاندے گا اور اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حلال حرام ہے قرآن میں، یہ جو میں بیان کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی سرکاری چراگاہ کی باؤنڈری ہے، باڑ ہے. کہیں جنگل میں جانور چرائے جاتے ہیں جہاں ہریالی ہوتی ہے، تو کچھ حصہ اگر سرکاری جانوروں کے لیے مخصوص ہوتا ہے تو اس کی باڑ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اطراف میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کو چاہیے کہ اپنے جانور اس باڑ کے قریب جانے نہ دیں، دور ہی سے ہٹا کے دوسری طرف لے جائیں. اگر وہ باڑ کے قریب جانے دے گا تو یہ جانور چلتے چلتے اندر چلے جائیں گے، اور اندر چلے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، اور سرکاری نگران جو ہے وہ ڈنڈے مارے گا اور اس پر بھی کیس بک کر دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا یہ جو حلال حرام ہوتا ہے، یہ حرام جو ہے یہ اللہ کی باڑ ہے، سرکاری باڑ ہے. اپنے نفس کے جانور کو اس کے قریب جانے مت دو، دور ہی روکو. اگر وہ قریب جائے گا تو اندر بھی چلا جائے گا، اور اگر اندر جائے گا تو پھر مالک پکڑے گا اور کیس بک کر دے گا. اس لیے قریب بھی مت جانے دو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کے بارے میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا مت کرو نہیں فرمایا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ وہی باڑ والی بات ہے کہ باڑ کے قریب مت جاؤ. باڑ کے قریب جاؤ تو اندر بھی چلے جاؤ، اور چلے جاؤ گے تو پھر ڈنڈے پڑیں گے. اس لیے اس سے اپنے کو دور رکھو. ہمارے نبی نے مثال دے کر اچھی طرح سمجھایا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. جو لوگ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں اور عہد معاہدے کی بھی رعایت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. امانت کیا ہے؟ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھائی، وہ آپ کے پاس امانت ہے، جیسے اس نے دی ویسے اس کو واپس کر دینا ہے. تصرف کی اجازت لے تو الگ بات ہے، تصرف کی اجازت نہ دیں تو جو نوٹ رکھا ہے وہی نوٹ رکھ کے اس کو واپس دے دینا ہے، جو چیز رکھائی وہی چیز رکھ کے اس کو واپس دے دینا ہے. اس کو امانت کہتے ہیں. امانت میں خیانت کرنا جائز نہیں، امانت میں خیانت کرنا حرام ہے. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. تم اللہ کے ساتھ بھی خیانت مت کرو، رسول کے ساتھ بھی خیانت مت کرو، اور جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان امانتوں میں بھی خیانت مت کرو. آپس کی ایک دوسرے کی امانت. امانت صرف مال میں نہیں ہوتی، امانت عزت و آبرو میں بھی ہوتی ہے. ہر مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے پاس امانت ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ جیسے اپنی بہن کی عزت کو عزت سمجھتا ہے، دوسرے کی بہن کی عزت کو عزت سمجھے. ہر مسلمان کو چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے پاس امانت ہے. اگر ہم اس کو گھورتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اللہ نے اس کی عزت ہمارے پاس امانت رکھائی ہے، ہم اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا والذین هم لاماناتهم. اسی طرح بات بھی امانت ہوتی ہے. ایک صاحب آئے ہم کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے تنہائی میں ہم سے کچھ مشورہ کیا.
اپنے حالات اس کی وجہ سے پرسنل بالکل اپنے ذاتی سیکریٹ باتیں ان کو بتا دیں مشورہ لینے کے واسطے تاکہ صحیح مشورہ دے سکے. تو پھر وہ باتیں سب اس کے پاس امانت ہوگی. ان باتوں کو وہ دوسرے کے سامنے اس کے حوالے سے تو ہرگز ظاہر نہیں کر سکتا, اور جہاں کہنے سے اس کا پتہ چل جائے گا وہاں بھی نہیں کہہ سکتا. ہاں کامن طریقے پر اگر اس سے کوئی نصیحت اور عبرت ہو تو کہیں اور وہ کامن طریقے سے بتا دے جس کے ذکر سے اس شخص کا پتہ کسی کو نہ چل سکے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ امانت ہے اس کی بات, اس کی جتنے بھی راز ہم کو معلوم ہوئے ہیں یہ امانت ہے, اس امانت میں خیانت جائز نہیں. اس کو حضور نے فرمایا المجالس بالامانہ, جو مجلسیں ہوتی ہیں سیکریٹ وہ امانت ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے, یعنی اس کو امانت رکھنا چاہیے, اس کی بات امانت میں رکھنے کا حکم ہے. تو دیکھو امانتیں مال کی بھی ہوتی ہیں, امانتیں عزت اور آبرو کی بھی ہوتی ہیں, امانتیں جو ہیں وہ گفتگو کی بھی ہوتی ہیں, امانتیں دوسروں کے راز کے بھی ہوتی ہیں. یہ سب امانات ہیں. والذین هم لاماناتهم, جو لوگ امانتوں کی رعایت کرتے ہیں یعنی خیانت نہیں کرتے, امانتوں کی رعایت کرتے ہیں. رعایت کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جہاد کے اندر ملے ہوئے مال سے حکم, اس زمانے میں ہمارے نبی سے پہلے مال غنیمت کا حکم یہ تھا کہ مال غنیمت کو لے جا کر پہاڑ پہ رکھ دینا, تو جنگل کی آگ اس کو جلا دیتی تھی, غیب کی آگ آ کر جلا دیتی تھی, استعمال نہیں کر سکتے تھے مجاہدین سپاہی. صرف ہمارے نبی کی شریعت میں دشمن سے لوٹا ہوا مال مجاہدین کا حق ہے, نبی ایک شرعی طریقے کے مطابق اس کو تقسیم کر دیتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. تو وہ سب لوگوں کو جتنا بھی مال ملا دشمنوں کا ان لوگوں نے لے جا کے حضرت موسیٰ کے حکم کے مطابق رکھ دیا. ایک آدمی نے مال میں سے کچھ چھپا کے لے جا کے گھر میں رکھ لیا, خیانت کر دی, چھپا کے رکھ لیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے پیغمبر کو بتایا کہ جب تک خیانت ختم نہیں ہوگی تب تک اللہ رب العزت کی نصرت نہیں آ سکتی. تو اب کس نے خیانت کی, کس نے خیانت کی, کس نے خیانت کی, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو آپ نے حکم دیا کہ ہر آدمی آ کر مجھ سے مصافحہ کرے. تو سب مصافحہ کرتے رہ گئے, ان سے مصافحہ کر, تمام مجاہدین مصافحہ کرتے. ایک شخص نے آ کر مصافحہ کیا, اس کا ہاتھ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے چپک گیا, پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے. کیا ہوا؟ کہ لگا اتنا اتنا سونا, ایک کھوپڑی بھر سونا وہ کھوپڑی میں بھر کے لے جا کے رکھ دیا گھر میں. پھر اس سے وہ خیرات یعنی جہاں رکھوانا تھا وہاں رکھوایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی. خیانتوں کے ساتھ نصرت نہیں آتی, خیانتوں کے ساتھ بارش روک لی جاتی ہے, خیانتوں کے ساتھ برکت روزی کی ختم کر دی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم راعون, جو لوگ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں یعنی ادائیگی صحیح طریقے پر کرتے ہیں. یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے اس دنیا میں جس پر عذاب آ کر واپس چلا گیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے جب بھی دنیا میں عذاب بھیجا ہے بھیجنے کے بعد کبھی واپس نہیں لیا الا قوم یونس, سوائے یونس کے قوم کے کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا, جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کے عذاب کو واپس بلایا. آیا ہوا عذاب واپس گیا, دیکھ بھی لیا قوم نے, پھر واپس گیا. کیسے گیا؟ تو بادشاہ نے پوری قوم کو بلا کر کلمہ پڑھایا, توبہ کرائی, اور اس کے بعد یہ حکم دیا جس نے جو خیانت کی ہو وہ خیانت کو واپس کر کے سیدھے سادے کپڑے پہن کر تواضع کے ساتھ میدان میں نکل جائے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کے واسطے. تو
اسرائیلی روایات میں اور تاریخی روایات میں ہے کہ اس قوم کے اگر کسی شخص نے اپنے گھر کی بنیاد میں دوسرے کے پتھر بغیر اجازت لگائے تھے تو گھر کی دیواریں گرا کر وہ پتھر نکال کے واپس کر کے توبہ کرنے کے لیے، تب جا کر اللہ رب العزت کی اہل اللہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کے ہاں ایک دوسرے بزرگ گئے، انہوں نے دعوت کی. اس زمانے میں کیا بڑھیا چیز مچھلی کھلائی انہوں نے، روزمرہ کے کھجور وغیرہ یہ وہ کھلانے کے بجائے روٹی ووٹی مچھلی کھلائی. مچھلی چکنی ہوتی ہے، اس کے کھانے سے ہاتھ چکنے ہوئے. جب وہ ہاتھ دھلا رہے تھے تو صابن وابن کچھ تھا نہیں، چکنائی تھی. انہوں نے کہا چکنائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوار پہ رگڑ کے دھو لیجیے. مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوار تو آپ کی نہیں معلوم ہوتی ہے، تو پڑوسی کی معلوم ہوتی ہے. اب ہاتھ دھونے میں کتنی مٹی لگے گی، بس اس میں کیا حرج ہے، ذرا پوچھ کے دھو لینا ہے، بس دھو لیجیے. تو دھو لیے اور اس کے بعد وہ چلے گئے مہمان. اور یہ بھی رات ہوئی، سو گئے. کہتے میں نے خواب دیکھا، قیامت کا منظر ہے، حق تعالی شان وہ حساب لینے کو بیٹھے ہوئے ہیں اور حساب لینے کے سب پریشان اپنے اپنے حساب دینے کے لیے ہیں. میں بھی اپنے حساب کے لیے پہنچ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھتے ہی یہ فرمایا کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، آج پتہ چلے گا. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، تجھے آج پتہ چلے گا. تو پھر وہ گھبرا کے اٹھے اور انہوں نے پڑوسی سے معافی مانگی اور کہا کرتے تھے اس واقعے کو 30 سال ہو گئے ہیں، خوف خدا سے روتا ہوں جب بھی یاد آتا ہے. کیونکہ پڑوسی کی امانت میں خیانت ہم کو چھوٹی بات سمجھیں، پڑوسی کی امانت میں خیانت. خیر، تو امانات کا اسلام میں بہت بڑا حق ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو فرماتے تھے، جب آپ کو اطلاع دی جاتی جنازہ آیا پڑھا دیجیے، تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے علیہ دین، اس پہ کوئی قرضہ ورضہ تو نہیں ہے، کیونکہ قرضہ امانت ہے، واپس کرنا ضروری. تو حضور پوچھتے تھے علیہ دین، کہا جاتا کہ ہاں مقروض ہے وہ، تو فرماتے اپنے بھائی کی نماز تم پڑھ لو، میں تو نہیں پڑھاؤں گا. تو صحابہ پڑھ کے دفن کر دیتے تھے. وہ مسلمان ہے اور صحابہ کی نماز جنازہ بھی مغفرت ہی کے لیے ہوتی ہے، لیکن نبی کی مغفرت کی دعا کا جو شرف تھا، جو یقینی مغفرت، وہ تو نہیں حاصل ہوتی تھی قرضے دار کو، چاہے صحابی کیوں نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا کرتے تھے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنازہ ہم لوگوں نے لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ جنازہ آیا ہے. آپ آئے، آدھے رستے میں پوچھا، گھر سے آ رہے تھے جنازہ گاہ کی طرف، آتے آتے رستے میں پوچھا علیہ دین، تو کسی جاننے والے نے یا گھر والے نے، صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، بات چھپاتے نہیں تھے، سچ بولنا جانتے تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نعم علیہ دین، ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے، 2 درہم کا قرضہ ہے، 2 درہم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس وہیں سے پلٹ کے واپس ہو گئے. آپ لوگ پڑھ لو، نماز میں جا رہا ہوں، پلٹ کے واپس ہو گئے. تو حضرت ابو قتادہ کہتے مجھے بہت رحم آیا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دینہ علیہ، اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں، اب وہ میرا قرضہ ہو گیا ہے، میں ادا کروں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد دوسرے دن ابو قتادہ سے پوچھا قرضہ ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کل ہی کی تو بات ہے، میں کل شام تک نہیں مل سکا اور نہیں دے سکا ان کو، انشاءاللہ کل دے دوں گا. پھر دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ سے پوچھا کہ قرضہ ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آج وہ قرضہ ادا کر دیا ہے، وہ جو 2 درہم جس کو دینے تھے میں نے آج ان کو واپس کر دیے، ادا کر دیے ہیں. تو مجمع الزوائد میں روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد میں بھی
یہ سن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی کی اطلاع سننے کے بعد فرمایا الآن بردت علیہ جلدتہ. حضور نے فرمایا کہ اب اس کی کھال ٹھنڈی ہوئی ہے. یہ قرضہ 2 دن نہیں ادا ہوا تو 2 دن میں قبر میں پکڑ کے اندر رہا اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد یہ امانتوں کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے. یہ امانتوں کی بہت بڑی حیثیت ہے. ہم اس کو سمجھتے نہیں, ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. میں ابھی مغرب کے بعد کچھ نوجوان بیٹھے تھے بستی کے اکبر باغ کے آ کر کے, ان سے میں بتا رہا تھا کہ جب شروع میں یہاں پر اعتکاف بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک انجینئر صاحب بیٹھے, بہت بوڑھے آدمی تھے. ایک کونے میں ہم بیٹھے تھے, ایک کونے میں. یہ مسجد نہیں تھی, ٹین شیڈ تھا. تو ایک طرف ہم بیٹھتے تھے, ایک طرف وہ بیٹھتی تھی, اور ہم ہی دونوں ہوتے تھے. تو وہ انجینئر صاحب بہت نیک آدمی تھے ماشاءاللہ, بہت پابند. وہ کہتے تھے میں 17 برس کی عمر سے اب تک بیٹھ رہا ہوں اعتکاف, ناغہ نہیں کیا. تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی توفیق دی. بہت پابند آدمی تھے, انجینئر تھے, سرکاری ملازم تھے یہی بستی. انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. ان کی والدہ اور ان کی بیٹی دونوں کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا. آپ اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو سنائیں, اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو سنائیں. عبرت کی بات ہے. اگر ہم آج کچھ تھک گئے تو کوئی بات نہیں, ہم کو آپ نہیں ملیں گے, آپ کو ہم نہیں ملیں گے. جمعے کا بیان میں نہیں سنتے. جمعے کے بیان میں دوسرے خطبے میں آتے ہیں اکثر نوجوان, ادھر باہر ہی پھیرتے ہیں, وضو خانے میں بیٹھتے ہیں, ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے بیٹھ کے نماز پڑھ کے چلے جاتے. اس لیے سنا رہا ہوں میں آپ کو, تھک تو میں بھی رہا ہوں, ہمارے بچوں سے تو زیادہ عمر کا ہوں, میں تو تھک رہا ہوں, شوگر بھی ہے مجھے نہیں, لیکن سنا رہا ہوں, اللہ کے واسطے سنا رہا ہوں. شاید آپ کو کبھی زندگی میں کام دے دے گا یہ باتیں, اس کے لیے سنا رہا ہوں. انہوں نے مجھے اعتکاف ہی میں اپنی والدہ کا قصہ سنایا. وہ یہ کہ ان کے والد صاحب حج کے لیے گئے, وہ بھی سرکاری ملازم تھے نظام اسٹیٹ میں, اور سب بچوں کو پڑھایا تھا, اور سب بچے سرکاری ملازم بنے تھے. جائیداد جاگیر والے آدمی تھے, گنڈے کے رہنے والے. تو والد حج کو گئے, یہ لوگ سب بیٹے چھوڑنے کے لیے بمبئی تک گئے. وہ حج کو وہاں پر پہنچتے اس زمانے کے سفر کی بڑی تفصیلات ہیں, آپ لوگ نہیں جانتے. وہاں پہنچے بیچارے, پہنچنے کے بعد کچھ چکر متلی ایسی ہوئی پانی کے جہاز کی کہ وہاں بیمار ہوئے, انتقال ہو گیا. وہ انتقال کی خبر بھی فون سے نہیں آتی تھی نا, فون آنا کچھ بھی نہیں تھے. وہ خبر آتی تھی ٹیلی گرام سے. ٹیلی گرام کا بھی بڑا لمبا چوڑا طریقہ تھا, وہ عجیب و غریب سسٹم تھا. اس سے خبر آتی, پھر یہاں آتی, پھر دلی سے بمبئی سے حیدرآباد, بہرحال جب بھی آنا تھی آئی اطلاع. تو سیدھا گھر کے ایڈریس پہ گئی. گھر میں کوئی بھی نہیں, سب بچے بابا کو رخصت کر دیتے, اپنی اپنی ملازمتوں کی جگہ پہ چلے گئے. اور اب ابا تو 2 3 4 مہینے کے بعد آئیں گے, ایسے تھوڑی 40 دن میں فوراً واپس وہاں سے 4 5 مہینے اطمینان سے رہ کے آتے تھے. تو پھر ان کی والدہ نے ٹیلی گرام کرائے سب بچوں کو کہ ابو کا انتقال ہو گیا ہے, اطلاع کرائی. تو سب بچے جو ہے اپنا اپنا انتظام کر کے چھٹی لے کے ماں کے پاس کہ بھائی اب ماں صدمے میں ہوگی. ایک بہن بھی چھوٹی رہتی تھی. تو آئے گھر, تو انہوں نے بتایا کہ پہلا شخص ان کی اولاد میں جو گھر پہنچا چھٹی لے کے, جب میں پہنچا پہلے. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا ہمارا گھر دیوڑی نما اچھا خاصا بڑا گھر تھا. تو سارے دروازے بند ہیں, سب کو کنڈیاں لگے ہوئے ہیں. دہلان میں ایک تخت کے اوپر بستر بچھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے والدہ بیٹھی ہوئی ہیں, بازو ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں پہ ایک چولہا رکھا ہوا ہے اسٹو کا, وہیں پر ایک بگونا رکھا ہوا ہے, تھوڑا بہت کھانا سالن پکا رہے, کھا رہے, وہیں بیٹھ کے وہی کھا رہے اس طرح. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی وہ ایک حادثہ تھا, یہ کیا حادثہ ہے گھر پہ, والدہ کیوں ایسی تکلیف میں بیٹھی ہے. تو خیر پہلے تو دیکھتے رونا ہوا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امی وہ تو اللہ کو جو منظور تھا ہوا, اور وہ بھی اچھی جگہ پہ ہوا تھا. بیٹا مجھے بھی غم نہیں, میں بھی خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے وہاں بلا کے موت دی, اللہ ہماری بھی اچھی موت کرے. تو ان کی والدہ بڑی ایمان کی بات کی, وہ بھی کی. پھر انہوں نے پوچھا کہ امی باورچی خانہ ہے, سامان ہے, راحتیں ہیں, آرام ہے, سب ہے گھر کے اندر, یہ چھوڑ کے آپ یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں.
تو دیکھیے سنیے کیا کہا عثمان نے. کوئی عالمہ فاضلہ نہیں تھی, دیہات کی ایک خاتون تھی مگر دیندار تھی, اس کے باپ نے تربیت کی تھی. اس نے کیا کہا, بیٹے میں نے سنا تھا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا مال میراث بن جاتا ہے اور وہ سب کا حق ہوتا ہے, اس لیے جتنا میرا ضروری تھا بس اتنا میں لے کے یہاں ہوں, تم لوگ جمع ہونے کے بعد یہ میراث تقسیم کر لو, پھر اس کے بعد میں استعمال کروں, اس سے پہلے لے کروں. کیسی ماں ہوگی. تو اب ان کا بیٹا انجینئر تھا مگر اللہ والا, نیک آدمی, بڑا نماز کے پابند, جماعت کے پابند, کافی دینی معلومات ان کی, ہمیشہ معرفت القرآن تفسیر مطالعہ کرتے رہتے تھے, اعتکاف میں بھی, اور ذکر کرتے تھے, اور ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تو کچھ اور دین کی باتیں چلتی کرتی تھی اس طرح. اور دوسرا واقعہ ان کی بیٹی کا. اب اس ماں کے گود میں وہ بیٹی پلی ہے, پڑی ہے, بڑی ہوئی ہے, شادی ہوئی. ایک مرتبہ میں مدرسے میں تھا, پہلے تو انہوں نے مجھے فون سے اطلاع کی تھی کہ بچی بیمار ہے, دعا کر دیجیے. رمضان ہی کا مہینہ تھا, تو وہ رمضان ہی کے مہینے میں 10-11 بجے کے وقت میں کسی وقت میں بہرحال میرے پاس پہنچے, اور پہنچ کر اپنے داماد کو ساتھ لے کے آئے. وہ داماد بھی بوڑھے میاں ہی دکھ رہے تھے انہوں بھی, تو ان کو بھی ساتھ میں لے کر کے آئے. ان کی بیٹی کی عمر 55 سال کی تھی انتقال کے وقت. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مول صاحب وہ جو بچی بیمار ہے بولا تھا نا, تو اس کا انتقال ہو گیا, در شہوار ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا. اس کی باڈی لے کر گھر پہ آئے ہیں, اور ظہر کے بعد تدفین کرنا ہے. تو میری بچی نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی, ان کے شوہر نے بتایا کہ مجھے بلا کر قریب میری اہلیہ نے کہا, کیا کہا کہ میری زندگی میں کوئی روزہ قضا نہیں, صرف یہ 2 روزے جو دواخانے میں میرے چھوٹ گئے, اور یہ 3 نمازیں جو کل مغرب عشاء اور فجر جو میں نے نہیں پڑھی, اس سے پہلے تک اشارے سے پڑھتی رہی, اور اس سے پہلے تک روزہ رکھتی. تو یہ 2 روزے, یہ 3 نمازیں جو میری چھٹی ہوئی ہیں, میں اللہ کو منہ دکھانے سے پہلے آپ لوگ اس کا فدیہ ادا کر دیجیے, یہ میری وصیت ہے. تو وہ کہنے لگے ابھی تدفین وغیرہ سے پہلے کیا طریقہ ہے بتا دیجئے, حساب جو بھی ہے حساب ہم وہ ادا کر کے اس کو لے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ بچی کہتے مری ہے کہ بس میری یہ 2 روزے اور یہ 3 نمازیں زندگی بھر میں قضا ہیں, اس کے علاوہ کوئی نماز زندگی میں قضا نہیں. اور کوئی 55 سال ایک عورت صاحب اولاد ہو کر زندگی گزار, اپنی اولاد کی تربیت پرورش کیسے کیسے دن گزرے ہوں گے, کن کن حالات سے گزری ہوگی, لیکن اللہ کی وہ بندی اللہ کی اتنی محبت رکھتی. آج ہماری بہنوں, ہماری بہو بیٹیوں کی نمازوں کا تو حساب کتاب ہی نہیں, پڑھے نہیں پڑھے کوئی پرسان حال نہیں ان کی نماز. یہ سب کیسی بے دینی ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے. یہ بھی آخر عورتیں ہیں, ان عورتوں کا احساس دلانا چاہیے, ان کو اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے, ان کو سامنے رکھنا چاہیے. تو دیکھیے یہ سب امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. امانت والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اس کے بعد فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. پہلی آیت میں جو کہا تھا, دوسری آیت میں وہ نماز کے خشوع کی فضیلت بیان کی تھی. یہاں جو بیان کر رہے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون, وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, نماز کبھی نہ چھوٹنے پائے, نماز کی حفاظت, ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہے بھائی میری نماز نہ چھوٹنے پائے, میری نماز نہ چھوٹنے پائے, دھیان اس میں رہے. آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. میرے دوست مرحوم ہو گئے, اللہ مغفرت فرمائے, میرے ہر سفر حضر میں بڑے ساتھ دینے والے آدمی تھے, اور جب بھی میں سفر میں جاتا اور سفر لمبا ہوتا, گھر پہ ان کے میں پہنچتا اور کہتا کہ محمود بھائی چلیں گے, تو پوچھتے کہاں کتنے دن کا سفر ہے, 2 دن کا یا 1 دن کا. 1 دن کا تو فوراً تیار ہو جاتے, 2 دن کا ہے تو کہتے 5 منٹ ٹھہریے, میں ذرا کچھ لوگوں سے وعدے کیا تھا اور بچے کو بتا دیتا ہوں, تو بچوں کو لکھا دیتے, تھیلی لیتے ساتھ ہو جاتے, کبھی نہ نہیں کہتے. بہت انہوں نے ہمارا ساتھ دیا دین کی خدمتوں میں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. تو وہ ہمارے ساتھ سفر میں ہوتے تھے, تو سفر میں ہم مسائل کے اعتبار سے سوچتے تھے کہ بھئی نماز کو کہاں پڑھنا ہے, نماز تو ہم کو بھی پڑھنی ہوتی تھی, تو ہم اپنے مسائل کے اعتبار سے سوچتے تھے کہ بھئی نماز کہاں پڑھیں گے اور کب تک پڑھی جا سکتی ہے. لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ عالم تو نہیں تھے مگر نماز کے بہت پابند تھے.
تو وہ ہمیشہ پیچھے سے مجھے بار بار صاحب نماز پڑھنا ہے، مجھے صاحب نماز پڑھنا ہے، صاحب نماز کہاں پڑھیں گے، اثر کہاں پڑھیں گے، یا مسجد ہوں گی کیا، یا مسجد دکھ رہی گا، یا ادھر شہر بستی آ رہی ہے نماز، مسلسل کہتے تھے. کبھی کبھی میں ضد ہو کے کہتا تھا کہ بھائی ہم بھی نمازی ہی ہیں، بھائی ہم کو بھی نماز ہی پڑھنا ہے، ہم بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے. تو مگر یہ کہ وہ جو فکر پیدا ہوتی تھی نا، جیسے وقت شروع ہوا، جیسے کوئی ان کے اوپر پیچھے سے ڈھکیل رہا اور دل میں کوئی جو ہے سوئی چبا رہا، ایسے بے فکر ہوتے، ایسے فکر مند ہو جاتے، پریشان، اور برابر کہتے تھے کہاں پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے. ارے بھائی پڑھنا ہی ہے نا نماز، ہم کو بھی پڑھنا ہی ہے. لیکن یہ فکر جو ہوتی ہے نا، وہ اندر کے درد، اندر کے درد. اور ان کو میں نے دیکھا، خوب دیکھا سفروں کے اندر، گھر پر تو نہیں دیکھا، گھر میں گھر والے دیکھے ہوں گے، سفروں میں تو میں نے خوب دیکھا. چاہے 1 بجے سوئیں، چاہے 2 بجے سوئیں، مگر تہجد کے وقت میں وہ ایسے اٹھتے تھے جیسا کہ بعض بزرگوں نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو ہم کو بستر اچھال دیتا ہے. تو وہ ایسے ہی اٹھتے تھے، بستر اچھال دیا جیسے فوراً، چاہے کتنی بھی رات کو سوئے ہوں، لیکن تہجد کے وقت خود بخود اٹھتے تھے اور جا کر سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، وضو بنا کے آتے تھے، 2-4 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر اپنی چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے. تو یہ کیا ہے؟ علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت. نمازوں کی حفاظت سب سے بڑی علامت ہے مومن کی. اگر وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، شہادت دو مسلمان ہونے کی، اور اگر نہیں کرتا تو حضور نے تو نہیں فرمایا. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو لوگ مسجد پابندی سے جاتے ہیں، تم ان کے مومن ہونے کی بشارت، شہادت دو. جو لوگ نماز کو پابندی سے جاتے ہیں، تم ان کے مومن ہونے کی شہادت دو. حضور نے فرمایا نمازیوں کے ایمان کی شہادت دو، نماز پابندی سے جانا چاہیے. اور فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور تام یعنی کامل روشنی کی خوشخبری سنا دیجیے کہ وہ اندھیرے میں نہیں ہوں گے، پل صراط پر کامل روشنی کے اندر ہوں گے، جو اندھیری راتوں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں. تو نماز کی حفاظت کا حکم دیا. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. صلاۃ نہیں کہا، صلوات کہا، کیونکہ 5 ہے نمازیں. تو تمام نمازوں کی حفاظت، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی. بخاری مسلم میں جو روایت ہے، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان 7 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، ایک نماز پڑھ کے جاتا، پھر اب عصر کو جانا ہے، عصر کو جانا ہے، عصر کو جانا ہے، عصر پڑھ کے نکلا، کاموں میں لگا ہوا ہے، مگر مغرب اس کے ذہن پر رہتی. مغرب پڑھ کے نکلا، اپنی ذمہ داریوں میں الجھا ہوا ہے، مگر دماغ پہ ہے عشاء عشاء عشاء. قلبہ معلق بالمسجد، جس کا قلب مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جسم باہر ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. تو فرمایا کہ یہ اس کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جب عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا، جب اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. وارث ہیں یہ لوگ، کس چیز کے وارث ہیں بھائی؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. کتنا اچھا شاندار بنجارہ ہلز میں اگر کرائے کا گھر ہو تب بھی، اور اگر ذاتی خرید لیا ہو 25 کروڑ کا، جس میں پارک بھی ہو، جس میں سوئمنگ پول بھی ہو، اور جس کے اندر سب کچھ ہو، جنت ہو، جنت نشان ہو، 25 کروڑ کا ہو اور 50 کروڑ کا ہو. ہم نے معلوم کروڑوں میں سنتے کہ ادھر ملتے ہیں گھر، ملتے بھی نہیں آسانی سے.
تو جتنے کا بھی ہو، وہ خرید بھی لیا ہے تو اس کو ایک چیز اس کے مزے کو کرکرا کر دیتی۔ پارک میں بیٹھے گا، کیا خوبصورت پارک ہے، پھر فوراً آئے گا، اب بول کے مرے تو یہ گیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہتا، ختم، بس مزہ ہی ختم ہو گیا۔ وہاں سے گیا جو بیٹھا جا کر کے ڈائننگ ہال میں، ایک سے ایک مرغن ڈیزائن، یہ وہ فش، چکن، مٹن، وٹن سب پورے دیکھ رہا، کباباں، تماشے، خوشبواں، ایسا مست ہو رہا، واہ ایسا تو بادشاہ کے گھر میں بھی نہیں ہوں گا، منموہن کو بھی نہیں ملتی ہوں گی ایسی غذائیں جو مجھے اللہ پاک نے دے رکھی ہے۔ اب ذرا اتنا سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا کہ ارے کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہو کے گر گئے تو یہ کیا ہو گیا قصہ۔ آپ غور کیجئے، واقعی غور کیجئے، جتنی لذتیں دنیا میں ہیں، جتنی نعمتیں دنیا میں ہیں، ان میں ذرا گھسے کی پھر موت بیچ میں آئے۔ اب مرے تو سب گیا، مرے تو سب گیا، وہ بیچ میں آ جاتی ہے موت، اور جب وہ موت بیچ میں آتی ہے نا تو وہ ہماری لذت کو کرکرا کر دیتی ہے، ہمارے مزے کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ نبی نے فرمایا کسی کو یاد نہیں آ رہی تو یاد کرو، اکثروا ذکر حاذب لذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، ایسے سیدھے رہنے میں مدد ملتی ہے، اس سے سیدھا سیدھا چل سکتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو اس سب سے بڑے کرکری کو اور اس سب سے بڑی بدمزگی کو اور اس سب سے بڑی مایوسی کو یہ کہہ کر ختم فرما دیتے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آئے گی وہاں۔ تب جا کر کے وہ مزہ ہے جس کو چھینا نہیں جائے گا، وہ مزہ ہے، باقی سب مزے تو بیکار، ختم۔ گھر بنایا پورا اکبر باغ میں ایک صاحب، مجھے یاد ہے اچھی طرح، پورا گھر بنائے تک بڑے میاں وہیں جب کھاٹ ڈال کے پڑے ہوئے تھے اور سردی میں گرمی میں پڑے ہوئے رہے، پورا گھر بنائے، بیٹا پیسے بھیجتا تو بناتے پورا گھر تیار ہوا۔ مکمل گھر تیار ہونے کے بعد گھر بھرانے کی جس دن لوگ ان کی دعوت میں آنے والے تھے اسی دن ان کا انتقال، میرا اپنا آنکھوں سے دیکھا ہوا اکبر باغ کرواتے ہیں، بڑے میاں گزر گئے، کیوں؟ تو خیر موت جب آنی تھی آئی بیچاروں کو، لیکن ہمیں یہ عبرت ہے، اور ہم سوچیں، ہمیں نے وہاں اس گھر میں تھوڑا سا بیان بھی کیا تھا اس وقت، تو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس سے یہ سوچیں کہ جس گھر کو بیچارے نے اتنی نگرانی میں، اتنی حفاظت سے، سٹیل بچا کے، سیمنٹ بچا کے، نوکروں پہ نظر رکھ کے، چوروں پہ نظر رکھ کے، اتنی احتیاط سے بیچارے نے بنایا تھا، پر اس کے مقدر میں ایک دن رہنا بھی تو نہیں تھا اس کے، تو مکہ رہ گیا زمین پر، مکی زیر زمین، وہ تو جنت الفردوس کبھی چھینی نہیں جائے گی، جنت الفردوس ہمیں دی جائے گی انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں اور امام نسائی نے، امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوا جنت الفردوس، جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس کی دعا مانگو، جب بھی تم اللہ سے جنت طلب کرو اور جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور حضور نے فرمایا جنت الفردوس اوسطھا، جنت کے سینٹر میں ہے، بالکل بیچ میں ہے، اور بیچ میں نیچے نہیں ہے، اعلیٰ سب سے اوپر ہے، سب کی بیچ میں سب سے اوپر ہے جنت الفردوس۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر جنت نیچے والی جنت کی چھت ہے، اس کا آسمان ہے، لیکن جنت الفردوس کا آسمان عرش رب ہے، سب سے اوپر ہے جنت الفردوس اور سینٹر میں ہے، باقی جنتیں اطراف میں ہیں، یہ بیچ میں ہیں، اور باقی جنتیں نیچے ہیں، یہ سب سے اونچی منزل ہے، اور اس کے اوپر آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس لیے جب بھی تم جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، جنت میں جتنی نہریں نکلنے والی ہیں وہ سب جنت الفردوس میں سے ہو کے نکلتی ہیں، یہاں سے پھوٹتی ہیں اور دوسری جنتوں میں جاتی ہیں، یہ اس کا سر چشمہ ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں کے اوپر
بڑی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مومنین، وہ مومنین جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور لغو و لایانی کاموں سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور دل کو پاک صاف رکھتے ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدہ وفا کرتے ہیں، وعدہ نہیں توڑتے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور جنت الفردوس ان کو ملے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ 10 آیتیں اللہ نے میرے اوپر اتاری ہیں۔ من اقامہن دخل الجنہ، جو ان آیتوں میں کیے گئے مطالبات کو پورا کر لے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو، اس حدیث کو جو صحیح سندوں کے ساتھ متعدد حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اور قرآن مجید کی مبارک سورۃ المومنون کی ابتدائی 5-10 آیتوں میں اللہ پاک نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اس مضمون کو ہم ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جس میں نماز کی پابندی بھی ہو اور نماز بھی جیسے نماز بنانے کی کوشش کی جائے، جی لگا کر دل کی خوشی سے اطمینان سے پڑھی جائے، امانتوں میں خیانتیں نہ کی جائیں، وعدہ خلافی کبھی نہ کریں، وعدہ وفا کرنے کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے ہم شرمگاہوں کی ہر طرح حفاظت کر کے دیانت اور امانت اور پاک بازی کو اختیار کریں اور نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ اور پرہیز کیا ہے؟ تمام لغو کاموں کو چھوڑ دیں اور تمام لغو باتوں کو چھوڑ دیں، پھر انشاءاللہ ہمارے نبی کی زبان بالکل سچی ہے، ہم اس کے خلاف نہیں پائیں گے، اسی کو پائیں گے اور بالیقین پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم نے اس مبارک رات میں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کی برکت سے اور اس آخری رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، چھوٹوں کو بڑوں کو، جوانوں کو بوڑھوں کو، عورتوں کو مردوں کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ یہ سب باتیں اپنے گھر میں سنائیں تو اپنے گھر کی عورتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دین پر چلیں گی۔ بسا اوقات عورتیں مردوں سے زیادہ دین کی پابند نکلتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ان کے سامنے دین ذرا سے ڈھنگ سے آ جائے، طریقے سے ان کے سامنے بات پہنچ جائے۔ درود شریف پڑھیے۔